أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. سورہ دخان آیات 2-7. رمضان ایک دفعہ پھر امسال اپنے اس عشرے میں داخل ہو گیا ہے جس میں رمضان کی راتیں نسبتاً زیادہ بھیگ جاتی ہیں اور دن بھی بھیگ جاتے ہیں. یہ وہ عشرہ ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا عشرہ ہے. اگرچہ ہر دن انسان پر دعا کی قبولیت کا دن بن کر چڑھ سکتا ہے اگر اسے سچی توبہ اور استغفار کی توفیق ملے، لیکن یہ وہ دن ہیں جو خصوصیت کے ساتھ قبولیت دعا کے دن کہلاتے ہیں، اور یہ وہ راتیں ہیں جو خصوصیت کے ساتھ قبولیت دعا کی راتیں کہلاتی ہیں، کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی خبر دی ہے کہ ان راتوں میں گویا خدا اپنے بندوں کے زیادہ قریب آ جاتا ہے. ان راتوں کے ساتھ کچھ خاص تقدیریں وابستہ ہیں، اور ان تقدیروں کو القدر کے طور پر قرآن کریم نے بیان فرمایا. القدر سے مراد سارا نظام تقدیر بھی ہے، اور بھی اس سے بہت سے معنی ہیں جن سے متعلق میں مزید کچھ گفتگو کروں گا. مگر یہ وہ راتیں ہیں جن میں انسان کی تقدیر بنائی جاتی ہے، اور انسان اس تقدیر کی بننے کی راہ میں روک بھی بن جاتا ہے اور خود اپنے مقدر کو بگاڑ بھی لیتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کا مقدر بنا ہے اور کس کا بگڑا ہے. ان معنوں میں بھی لیلۃ القدر کا تعلق ساری انسانی زندگی کے ماحصل سے ہے، اور انہی معنوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینہ انسان کی اوسط زندگی کو ظاہر کرتا ہے، اور ایک قدر کی رات جس میں انسان کی تقدیر بن جائے وہ اس کی ساری زندگی سے بہتر ہے، کیونکہ اس کے ساری زندگی کی غفلتیں، اس کے گناہ اس رات میں دھوئے جا سکتے ہیں،
اور اگر یہ رات اسے نصیب نہ ہو تو ساری زندگی باطل ٹھہرتی ہے۔ لیلۃ القدر جس کی تلاش کا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عشرے میں طاق راتوں میں حکم دیا ہے، اس کا ایک تعلق تو فرد کے ساتھ ہے اور ایک معین رات کے ساتھ ہے۔ یعنی ایسی رات آتی ہے جس میں قبولیت کا ایک خاص لمحہ انسان کو عطا کیا جاتا ہے، اور یہ رات ایک معین رات بن کر آتی ہے، اور آخری عشرے میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ فرمایا اس کو تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری عشرے میں غیر معمولی طور پر جد و جہد کرو اور اپنی کمریں کس لو، جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آخری عشرے میں اپنی کمر کس لیا کرتے تھے۔ پہلے بھی بہت عبادت کرنے والے تھے، مگر عبادت کا جو جوش و خروش آخری عشرے میں ظاہر ہوتا تھا اس کی کوئی مثال نہیں، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور تلاش کرو کہ تمہیں نصیب ہو جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات ہوا ہے تو معین، لیکن ہر شخص کے مقدر میں نہیں ہے۔ اور قدر کے ایک یہ بھی معنی اس رات پر صادق آتے ہیں کہ یہ رات خود بخود ہاتھ بڑھا کر ہر ایک کو نصیب نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ رات خود فیصلہ کرے گی کہ میں نے کس کا مقدر بننا ہے اور کس کا مقدر نہیں بننا۔ بس ان معنوں میں افراد کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ ایک معین رات آتی ہے، معین اشخاص کو نصیب ہوتی ہے، اور بہت سے ہیں جو بد نصیبی میں معلوم رہ جاتے ہیں۔ اس کی پہچان میں نور کی تلاش کی بہت باتیں کی جاتی ہیں، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ روشنی نازل ہو، آسمان میں بادل ہوں، چھینٹیں پڑیں اور خاص قسم کی روشنی کا آپ مشاہدہ کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے اور پاک تبدیلی کی رات ہے۔ وہ نور ہے جس کو تلاش کرنا چاہیے، اور یہ نور ظاہری طور پر بھی متمثل ہو سکتا ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن یہ دل میں ایک شعلے کے طور پر گرتا ہے، اور جس کے دل پر یہ نور نازل ہو وہ جان لیتا ہے کہ آئندہ اس کی زندگی ایک تبدیل شدہ زندگی ہے، اس پر انقلاب آ چکا ہے، پہلی زندگی نہیں رہی، اور پہلی زندگی اس کے مقابل پر ایک رات دکھائی دیتی ہے جس کے آخر پر وہ توبہ اور قبولیت کی فجر نمودار ہوتی ہے، جس کے متعلق فرمایا گیا حتیٰ مطلع الفجر، مطلع فجر تک یہ رات جاری رہے گی۔ یعنی قدر کا آخری مقام مطلع فجر ہے، اور یہ مطلع فجر جس کو نصیب ہو جائے گویا اسے قدر کی رات مل گئی۔ اگر مطلع فجر نہ ہوا تو اندھیرا تو اس کے مقدر میں رہا، لیکن قدر کی رات نصیب نہ ہوئی۔ لیل اور لیلہ میں ایک فرق ہے جو مرزوقی نے خصوصیت سے بیان کیا، ورنہ بہت سے اہل لغت یہ کہتے تھے، یہ کہتے رہے ہیں، اب بھی کہتے ہوں گے کہ لیل اور لیلہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، لیکن مرزوقی نے بہت ہی حکمت کی بات کی ہے۔ مرزوقی نے کہا کہ لیل اور لیلہ مشترک معنی بھی رکھتے ہیں، دن کے مقابل پر رات، نہار کے مقابل پر لیل۔ یہ ممکن ہے کہ اسی طرح ہم وزن اور ہم معنی ہوں، جیسے یوم کے مقابل پر لیلہ کہا جاتا ہے، لیکن مرزوقی نے کہا کہ حقیقت میں جس طرح لیل اور نہار کا جوڑ ہے، اسی طرح یوم اور لیلہ کا جوڑ ہے، اور ان دونوں کے اندر مشترک معنی پائے جاتے ہیں۔ نہار ایک عام دن کو کہتے ہیں، زمانے کو نہیں کہتے۔ چنانچہ قرآن کریم میں آپ کو کہیں بھی نہار کا لفظ ایک وسیع زمانے پر اطلاق پاتا ہوا دکھائی نہیں دے گا، لیکن یوم کا لفظ ہمیشہ قرآن کریم میں
ایک معین دن سے بہت بڑھ کر ایک پھیلے ہوئے وسیع زمانے کو ظاہر کرنے کے لیے بیان فرمایا گیا۔ چنانچہ 6 ایام میں زمین و آسمان کی پیدائش یہ ظاہر کرتا ہے کہ بہت وسیع زمانے سے بھی یوم کا تعلق ہے۔ پھر ایسے یوم کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا جو 1000 سال کا مدت کے برابر ہے، اس شمار کے مطابق جو ہم کرتے ہیں۔ 5000 سال کا دن بھی بتایا گیا اور 50,000 سال کا یوم بھی بیان فرمایا گیا۔ تو اگر مرزوقی کی بات درست ہے اور یقیناً درست ہے تو لیلہ میں بھی اسی طرح وسعت پائی جائے گی اور وسیع زمانہ پایا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا اور قرآن کریم کا کسی ایک معین رات سے جو نہار کے مقابل کی لیل ہو تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی وسیع رات سے تعلق ہے جس کے مقابل پر یوم آتا ہے اور جو وسیع زمانہ رکھتی ہے۔ ان افراد کو تو ایک رات کا ایک لمحہ نصیب ہو جائے تو ان کی زندگی بن جاتی ہے اور زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، مگر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد اس سے بہت زیادہ وسیع تھا۔ اس لیے آپ کے اوپر لیلۃ القدر کا مضمون اپنی پوری وسعت اور پوری شان کے ساتھ چسپاں ہوگا اور ہرگز اسے ایک عام انسان کے اوپر صادق آنے والے لیلۃ القدر کے مضمون کے مساوی قرار نہیں دیا جا سکتا یا مشابہ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ وہ معنی ہیں جن کی طرف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے توجہ دلائی اور فرمایا کہ لیلہ سے مراد حضرت محمد رسول اللہ کی نسبت سے یہ بنتی ہے کہ سارا زمانہ معصیتوں اور دکھوں میں کلیتاً ڈوب چکا تھا۔ ایسی مصائب کی رات تھی، ایسی گناہوں کے غیر معمولی طور پر بڑھ کر چھا جانے کی رات تھی کہ گویا ظلمات ہر جگہ مسلط ہو چکی تھی۔ ان اندھیروں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور چمکا اور یہ اس رات کی فجر تھی۔ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ کا نور نازل ہوا ہے، یہ وہ نور ہے جس نے رات کی تقدیر بدلی ہے، اور حتیٰ مطلع الفجر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طلوع مراد ہے، اور اسی نسبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورج بیان فرمایا گیا، جبکہ دیگر انبیاء کو مختلف القابات ملے ہیں۔ سورج کا لفظ خصوصیت کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقدر فرمایا گیا، اور اس میں لیلۃ القدر کے معنی اور فجر کے معنی مضمر ہیں، یعنی خدا کے اس فیصلے میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج بیان فرمایا جائے۔ لیل کبھی نصف دنیا پر آتی ہے، کبھی دوسری نصف دنیا پر آتی ہے، اور سورج وہ ہے جو دونوں دنیاؤں کی قسمت بدل دیتا ہے، دونوں دنیاؤں کے اندھیروں کو باطل کر کے دن چڑھا دیتا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عالمی انقلاب برپا فرمانا تھا، اس کا تعلق زمین کے کسی ایک خطے سے نہیں تھا، بلکہ تمام کائنات پر جو رات چھا جانی تھی اور چھا چکی تھی۔ چھا جانی کے معنوں پر میں مزید روشنی ڈالوں گا۔ جو چھا چکی تھی رات، اس کا ذکر کرتے ہوئے میں پھر اس مضمون کو شروع کرتا ہوں۔ وہ ایسی رات تھی جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی خشکی اور تری سارے فساد سے بھر گئے تھے۔ اس وقت قدر کی رات کیوں قرار دی، اس رات کو قدر کی رات کیوں قرار دیا گیا جو گناہوں اور ظلمات کے غیر معمولی طور پر دنیا پر چھا جانے اور اس کو مغلوب کرنے کی رات تھی؟ اس لیے کہ قدر کی رات میں خدا نے اس رات کی آخر سن لی اور اس رات کو دن میں تبدیل کرنے والا سورج چڑھا دیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فجر ظاہر ہوئی۔ ان معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر بن کر دنیا معصیت پر طلوع ہوئے
اور جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی کے حصول کے لیے اپنے کواڑ کھولے، اپنے روشن دان کھول دیے، اپنے دل کے دریچے کھول دیے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پا لیا اور اس کے تمام اندھیرے روشنیوں میں بدل گئے۔ جس نے اس نور کے سامنے آنے سے گریز کیا کہ اس کی نور کی روشنی کو قبول کرنے میں اپنی ذات کے خلاف خساست سے کام لیا اور کنجوسی سے کام لیا، کچھ کونوں پر پردے ڈال رکھے اور کچھ حصے اس نور کے لیے پیش کر دیے، ان کی حالت ملی جلی سی حالت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے کسی حد تک فیض یاب ہوئے اور کچھ اندھیرے کونے باقی رکھ دیے۔ ان سے کیا سلوک ہوگا اس کے متعلق قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی مغفرت فرما دے، چاہے تو ان کو پکڑ لے، ان کا معاملہ محفوظ معاملہ نہیں ہے اور مقام خوف ان کے لیے موجود ہے۔ بس اس مقام خوف کو دور کرنے کے لیے یہ رات آتی ہے جو انفرادی پیغام بن کر آتی ہے۔ امت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاری تعداد ایسے انسانوں کی ہے جو مقام خوف پر موجود ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی پوری طرح قدر نہیں کر سکے، بہت سے ان کی زندگیوں کے گوشے اندھیرے ہیں، بہت سے ان کے اخلاق تاریک اخلاق ہیں، اور وہ ان اخلاق کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو منعکس نہیں کرتے، بلکہ اپنی ذات کی تاریکیوں کو اخلاق کی شکل میں دنیا پر ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ بس یہ عجیب قسم کا ایک مجموعہ تضاد بن جاتا ہے۔ کچھ نور ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی میں ظاہر ہو رہا ہے، اور کچھ اندھیرے ہیں جو اپنی ذات سے پھوٹ رہے ہیں۔ اس کیفیت میں مسلمانوں کی بھاری اکثریت مبتلا ہے۔ ان کے لیے صبح کیسے نازل ہوگی؟ ان کے اندھیرے کس طرح راتوں میں روشنیوں میں تبدیل کیے جائیں گے؟ اس کے جواب کے طور پر یہ لیلۃ القدر ہمیں ایک نعمت خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ تم سارا سال جتنی کوشش کرتے ہو، ساری زندگیاں جتنی کوشش کرتے ہو، اور تم ان کوششوں کے نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہ جاتے ہو، تمہارے لیے مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ جس ذات کو میں نے دنیا کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس ذات پر جس رات میں نے یا جن راتوں میں میں نے قرآن کریم کا نزول فرمایا، یہ راتیں مجھے اتنی پیاری ہیں کہ اگر ان راتوں میں اٹھ کر میرا کوئی بندہ مجھ سے کامل خلوص کے ساتھ بخشش طلب کرے گا اور اپنے پرانے گناہوں سے تائب ہوتے ہوئے میرے غفران کی چادر میں لپٹنے کے لیے بے چین ہو جائے گا، تو میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ رات اس کی زندگی کی تمام راتوں اور تمام دنوں سے زیادہ بہتر ہوگی، اور وہ اپنی زندگی کے مقصود اور مطلوب کو پا جائے گا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصود اور مطلوب دونوں دنیاؤں کو روشن کرنا، اور ہر زمانے کے لیے روشن کرنا، اور ہر زمانے کے لیے روشن کرتے چلے جانا تھا، اور افراد کے لیے پیغام یہ تھا کہ وہ ایسی رات کو تلاش کریں جس سے ان کی ساری زندگی روشن ہو جائے۔ چنانچہ لیلۃ القدر کا دور، یعنی اس آخری عشرے کا دور، ہمارے لیے وہ مبارک رات لے کر آتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اکثر اس عشرے کی خاص راتوں میں سے گزرنے کے بعد، لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے گزرنے کے باوجود، پھر واپس اپنی تاریک راتوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ وہ تاریک راتیں جو ہمارے اپنے گناہوں اور ہماری اپنی کمزوریوں کی راتیں ہیں، جن کو لیلۃ القدر نہیں کہا گیا، جو صرف راتیں ہی ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ قدر کی کوئی خوشخبری نہیں دی گئی۔ بس یہی وہ راتیں ہیں جو قدر کی راتیں ہیں، جن میں خدا تعالیٰ کی تقدیر خیر بھی ظاہر ہوتی ہے اور تقدیر شر بھی۔ تقدیر شر ان بد نصیبوں کے لیے جو ان راتوں سے فائدہ اٹھائے بغیر ان سے گزر جاتے ہیں،
اور تقدیر خیر ان کے لیے جو ان راتوں میں سے کوئی ایک ایسا لمحہ پا جاتے ہیں جس کی چمک دمک، جس کی لمحات ان کی ساری زندگی کی تاریکیوں کو روشن کر دیتی ہیں۔ بس یہ وہ خاص مبارک راتیں ہیں جن میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور جماعت احمدیہ کو ان کی طرف خصوصیت سے توجہ کرنی چاہیے، اور ہم میں سے ہر شخص کو انفرادی طور پر یہ کوشش کرنی چاہیے ان راتوں سے گزر کر وہ ایک نیا انسان بن کر نکلے، اور اس کی اپنی تاریک راتیں ہمیشہ کے لیے اس سے منہ موڑ لیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج ہمیشہ کے لیے اس پر روشن ہو اور اس کے ہر تاریک گوشے کو روشنی میں تبدیل فرما دے۔ دوسرا معنی زمانے کے ساتھ تعلق رکھنے والا جو معنی ہے، اس کی تکرار کی طرف قرآن کریم میں اشارہ ہے، اور اسی لیے میں نے آج کی تلاوت کے لیے سورہ قدر کو نہیں چنا، بلکہ سورہ دخان کی ان آیات کو چنا ہے جن میں لیلۃ القدر کے دوبارہ ظہور کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ آئندہ زمانے کے اندھیروں کو بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے ذریعے روشنی میں تبدیل فرمایا جائے گا، اور یہ حضرت ہی کا فیض ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نور ہوگا جو دوبارہ آخری زمانے میں چمکے گا۔ سورہ دخان میں ان آیات کو رکھنے میں ایک بڑی حکمت ہے۔ سورہ دخان وہ سورت ہے جو اندھیروں سے تعلق رکھتی ہے، جس کے متعلق فرمایا گیا کہ دھواں دنیا پر چھا جائے گا، اور بڑا مہلک دھواں ہوگا۔ مادی لحاظ سے بھی وہ مہلک دھواں ہوگا، اس میں اس کی ریڈیشن زندگی کو ہلاک کرنے والی ہوگی، اور روحانی لحاظ سے بھی ایک ایسی تہذیب کا دھواں ہوگا جو ساری دنیا کو روحانی ہلاکتوں میں مبتلا کر دے گا۔ جس پر اس دھوئیں کا سایہ آیا وہ اس کے لیے موت، یعنی روحانی موت کا پیغام بن کر آئے گا، اور جس نے اس کو قبول کیا اور اس سے محفوظ نہ رہا، اس کی اخروی زندگی گویا کہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گئی۔ ایسے موقع پر خوشخبری بھی تو کوئی ہونی چاہیے تھی کہ وہ بچنے کی راہ بھی تو تجویز ہونی چاہیے تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے ڈرایا، اور سورہ دخان کے مضمون کو دجال کے ساتھ باندھا، اور ہمیں اس بات کی عقل عطا فرمائی کہ دجال کا زمانہ سورہ دخان میں بیان ہوا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں بہت سی نصائح فرمائیں۔ ان نصائح میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم دجال کے زمانے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی پہلی چند 10 آیات اور آخری 10 آیات کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ ان میں دجال کی نشاندہی ہوتی ہے۔ دجال کی دونوں حیثیتوں کی نشاندہی ہوتی ہے، اس کے مذہب کی بھی تعیین کی گئی ہے کھلے کھلے لفظوں میں، اور اس کی سائنسی ترقی کا بھی آخری صورتوں میں ذکر ہے۔ یوسنون سنا کہہ کر فرمایا کہ وہ صنعت و حرفت میں اتنا حیرت انگیز ترقی کرے گا کہ وہ خود بڑے فخر سے سمجھا کرے گا، سوچا کرے گا کہ دیکھو میں کس شان کا خالق بن گیا ہوں، کیسی عجیب اور عظیم صنعتیں پیدا کر رہا ہوں، گویا وہ خدا کے مقابل پر خدائی کا دعوے دار بھی بن بیٹھے گا۔ ایسے موقع پر ان کے دجال کے 2 فتنوں سے بچنے کی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ ایک فتنہ مذہب کا فتنہ ہے، یعنی خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا لینا اور عاجز بندوں کو خدا کا واقعتاً بیٹا قرار دے دینا، اور دوسرا فتنہ ان کی تہذیب و تمدن اور صنعتوں کے نتیجے میں پھیلنے والے شر کا فتنہ ہے۔ بس اس موقع پر ان سے بچنے کے لیے کیا ظہور پذیر ہوگا؟ فرمایا گویا کہ ایک اور لیلۃ القدر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیلۃ القدر ہے، آخری زمانے میں بھی ظاہر ہوگی، اور اس زمانے کی بھی سنی جائے گی۔
اس مضمون کو مختلف رنگ میں قرآن کریم میں مختلف جگہ پہ بیان فرمایا گیا ہے. چنانچہ ایک جگہ فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یعنی زمانے کی قسم ہے کہ سارا زمانہ گھاٹے میں چلا گیا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر کا نقشہ ہے، لیکن ایک استثناء کے ساتھ. یہ اس زمانے کی بات ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی موجود ہوں گے، اور ان کا استثناء فرمایا گیا ہے. اس لیے اگر آپ باریک نظر سے دیکھیں تو یہ دو مختلف زمانے کی باتیں ہیں. ایک وہ زمانہ ہے جس کے متعلق فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، اور وہ زمانہ ہے جب کہ اس فساد کو دور کرنے کے لیے ایک ہی سورج ظاہر ہوا ہے، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج ہے. اور اس کی شعاعوں اور اس کی روشنی کے نتیجے میں پھر نورانی وجود پیدا ہونے شروع ہوئے. لیکن جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر نہیں ہوئے، جب تک آپ کی فجر طلوع نہیں ہوئی، یہ رات مکمل رات تھی. مگر آخری زمانے کی جس رات کا ذکر سورہ عصر میں بیان فرمایا گیا، اس میں مستثنا ساتھ ہی کر دیا. اور اس میں ایک یہ بھی خوشخبری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں پر قیامت تک کوئی ایک ایسا دور نہیں آئے گا جس میں کچھ مومن اور کچھ صالحین ایسے نہ ہوں جن کو خدا تعالیٰ ہلاک ہونے والوں سے مستثنا قرار نہ دے دے. لازماً قیامت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور کسی نہ کسی شکل میں ضرور زمین پر جلوہ گر رہے گا، اور ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آ سکتا سارا زمانہ تاریکیوں میں ڈوب جائے کہ وہ تاریکیاں اس نور کو بھی غرق کر دیں. یہ ضرور چمکتا رہے گا اور امید کی کرنیں دنیا کو عطا کرتا رہے گا. پس والعصر نے جس اندھیری رات کا ذکر فرمایا، وہاں لیلۃ القدر کے مضمون کو ایک اور رنگ میں بیان فرمایا ہے. فرمایا ہے روشنی مٹی نہیں ہے، پوری طرح ابھی موجود ہے. تم ٹٹولو اور دیکھو، اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھو. اگر تم مومن ہو اور خدا کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو، تو تم میں سے ہر ایک کے اندر استثناء کے امکانات موجود ہیں. اور وہ استثناء کامل اس طرح بنے گا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایسے لوگوں کو مستثنیٰ کیا جائے گا جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہی نہیں لاتے، بلکہ عمل صالح سے اس ایمان کی تصدیق کرتے ہیں، اور پھر اکیلے نہیں رہتے، اجتماعی کوشش کرتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ان کے ذریعے رات کس طرح تبدیل کی جائے گی اور کیسے تبدیل کی جاتی ہے، اس مضمون کو بیان فرمایا ہے. فرمایا ہے وہ ویسے بندے ہوں گے جو مستثنا ہوں گے گھاٹے والے زمانے سے، لیکن استثناء صرف ان کی ذات تک محدود نہیں رہے گا. وہ اس بات پر راضی نہیں رہیں گے کہ ہمیں خدا تعالیٰ نے مستثنا کر دیا ہے اور ہم ہلاک ہونے والے نہیں، بلکہ ان کی صفات یہ بیان فرمائی: ایمان لانے والے ہیں محمد رسول اللہ پر، نیک اعمال کرنے والے ہیں، اور ان دونوں باتوں کو اپنی ذات تک محدود رکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ دعوت اللہ کرنے والے ہیں، اور اپنی خوبیوں کو زمانے میں پھیلانے والے اور اپنی نیکیوں کو دنیا میں بانٹنے والے ہیں. اور ان کا طریق کیا ہے؟ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. نیک نصیحت ان کا ذریعہ ہے، ان کے پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہے. کوئی تلوار ان کے ہاتھ میں نہیں، کوئی نیزے کی انی نہیں ہے جس سے ڈرا کر اور سینوں کو چھید کر وہ دلوں میں ایمان داخل کرے. وہ نیک نصیحت کرنے والے لوگ ہیں، اور نیک نصیحت ایسی جو حق کے ساتھ کرتے ہیں، حق بات کی کرتے ہیں اور حق پر قائم رہتے ہوئے نیک نصیحت کرتے ہیں. اور پھر دنیا خاص سنے یا نہ سنے مایوس نہیں ہوتے، اور اپنی نصیحت پر قائم رہتے ہیں اور مستحکم ہو رہتے ہیں. ان کے پائے ثبات پہ لغزش نہیں آتی. نیک نصیحت کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ کوئی کیسے ان کی نصیحت کا جواب دیتا ہے. چنانچہ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وہ صبر کے ذریعے نیک نصیحت کرتے ہیں.
मुसलसल करते चले जाते हैं, कभी नहीं थकते, और फिर दूसरों को भी सब्र की तलकीन करते हैं, जिसका मतलब है कि वो ज़माना बहुत से दुखों में मुब्तला होगा और उन इंसानों को सब्र की तलकीन करना उनकी उम्मीदों को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी होगा। बस वो खुद भी खुदा के साबिर बंदे हैं, नेक नसीहत पर सब्र करके बैठ रहते हैं, हक बात की नसीहत करते हैं, और वो लोग जो बेचैन होते हैं कि ज़माने का क्या बनेगा, उनको भी सब्र की तलकीन करते हैं और उनको बताते हैं कि ये वो नूर है जो ज़ाया होने के लिए नहीं आया, ये वो नूर है जिसके मुक़द्दर में जिसकी सरिश्त में नाकामी नहीं लिखी गई, ये लाज़िमन गालिब आने वाला नूर है, क्योंकि ये वही नूर है जिसके मुतालिक कुरान करीम ने पहले बयान फरमाया है हत्ता मतलअल फजर, कि फजर तो लाज़िमन तुलू होगी। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके वजूद से ये अंधेरी रात एक कदर की रात में तब्दील हुई है, वो बिल आखिर उस रोशनी पर मुंतज हो जाएगी जिसे फजर की रोशनी कहा जाता है, जो सारे आलम को ढांप लेती है। और ये रोशनी आधे ज़माने के लिए नहीं रहेगी, बल्कि ये दिन दूसरी दुनिया पर भी चढ़ेगा और लाज़िमन तमाम दुनिया इस नूर से इस्तिफ़ादा करेगी। ये वो मज़मून है जो कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात के इकट्ठे मुतालिया से बिलाशुबा बड़ी वाज़ेह तौर पर रोशन और वाज़ेह होता है। ये जो आयात मैंने तिलावत की हैं जिनका सूरह दुखान से ताल्लुक़ है, इनका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरीन में बासत से ताल्लुक़ है, जिसकी खुशखबरी सूरह जुमा में दी गई थी। और इसीलिए इस लैलतुल क़द्र के ज़िक्र को दोबारा ज़िक्र को सूरह दुखान के साथ वाबस्ता फरमाया गया, क्योंकि इस सूरत में एक बहुत ही ख़तरनाक आलमी अंधेरे का ज़िक्र है। अल्लाह ताला फरमाता है हामीम, हम्द और मजद वाला खुदा है, वल किताबिल मुबीन, और इस खुली खुली किताब की कसम है, इस खुली खुली किताब की गवाही है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, कि हमने इस कुरान को जो साहिब हम्द और साहिब मजद खुदा की तरफ से नाजिल हुआ है, एक ऐसे तारीख ज़माने में उतारा है जिसे बरकत दी गई है। तारीख होते हुए भी वो बरकतों का ज़माना है, क्योंकि तारीख रातों में जो रोशनी पा जाता है उससे बढ़कर मुबारक और कोई नहीं हो सकता। दिन के ज़ाहिर होने पर जो रोशनी पाते हैं वो रोशनी तो हर कस व नाकिस को मिल जाती है, मगर असल बरकतें उन लोगों के मुकद्दर में होती हैं जो अंधेरी रातों में रोशनियाँ पा जाते हैं। तो फरमाया कि एक ऐसी लंबी तवील रात का ज़माना आने वाला है जिसके मुतालिक हम तुम्हें पहले से ही खुशखबरी देते हैं कि उस रात के तमाम दुखों का इलाज कुरान करीम में है, जो हमीद व मजीद खुदा की तरफ से नाज़िल किया गया। इसी किताब के नुज़ूल ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल दुनिया की अंधेरी रातों को मुबारक रातों में तब्दील कर दिया है। लेकिन ये मुबारक रातें सिर्फ उनके लिए मुबारक होंगी जो कुरान करीम की रोशनी से फैज़ उठाएं। बाकियों के लिए तो वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र की तकदीर जारी व सारी रहेगी। फिर फरमाया इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। अब देखें खुदा ताला का कलाम कैसा फसीह व बलीग़ है। लैलतिन मुबारका के बाद बज़ाहिर ये आना चाहिए कि खुश हो जाओ, लैले मुबारक रातों का ज़माना आ गया। फरमाता इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, हम तुम्हें डरा रहे हैं, पैगाम को समझो। रातें ही हैं और उनके ख़तरात उसी तरह हैं। हम ये खुशखबरी दे रहे हैं कि हज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ जोड़कर तुम्हारी अंधेरी जुल्म की रातें मुबारक रातों में तब्दील हो सकती हैं, लेकिन तुम्हें ज़रूर कुछ करना होगा।
اگر تم کچھ نہیں کرو گے اور کوشش نہیں کرو گے محنت کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے اپنا تعلق نہیں باندھو گے تو پھر تمہاری راتیں مبارک راتیں نہیں بن سکے گی. تو منذرین کہہ کر یہ بات بیان فرما دی. اور پھر اگلی آیت میں فیہا یفرق کل امر حکیم میں اسی مضمون کو مزید وضاحت سے بیان فرمایا. فرمایا وہ کیسی راتیں ہیں, یہ کیسا دور ہے جس میں قرآن کریم نازل فرمایا گیا ہے. یہ ایسا دور ہے جس میں فرق کر کے دکھایا گیا ہے. من یفرق کل امر حکیم, یفرقوں کا مطلب ہے کھول کر بیان کر دیا گیا, تشہیر کر دی گئی, اور فرق کر کے تمیز کر کے دکھا دیا گیا. کس بات میں؟ امر حکیم میں, حکمت والے امر میں, یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے جو امر نازل ہوا ہے قرآن کریم کا, اس میں, اور امر کا مطلب تقدیر بھی ہے, ہر اہم بات جس کا انسان سے تعلق ہے وہ امر الہی سے تعلق رکھتی ہے. اور امر کا مطلب حکومت بھی ہے. پس صاحب حکومت, صاحب قدر, صاحب جلال خدا کی طرف سے, جس کے سامنے تمام دنیا بالکل بے اختیار اور بے حیثیت ہے, جس کا امر چلتا ہے, کسی اور کا امر اس کے مقابلے پر کوئی حیثیت نہیں رکھتا. وہ جب اپنا امر جاری فرماتا ہے تو کوئی صاحب امر رہتا نہیں ہے. صاحب امر اندھیروں میں, اپنی جہالتوں میں بسنے والے لوگ بعض دفعہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے امر عطا ہوا ہے اور ہم ہی صاحب امر ہیں. مگر قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ امر صرف خدا کے لیے ہے, اور جب خدا اپنے ہاتھ میں اپنا امر لے لیتا ہے تو سارے امر باطل ہو جاتے ہیں. فرمایا ہم نے فرق کر کے دکھانے والا کلام نازل فرمایا ہے. ایسا کلام جس میں فرق کر کے دکھایا گیا ہے ہر ایسے معاملے میں جو صاحب حکمت ہے اور انسان کی تقدیر سے اس کا تعلق ہے. ہر امر حکیم کو ہر بد امر سے الگ کر کے دکھا دیا گیا, یہ معنی بنتے ہیں. یعنی حکمتوں کے خزانے لٹائے گئے ہیں اور ان میں کوئی بھی کنجوسی نہیں کی گئی. من کل امر حکیم کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی حکمتیں انسان کے مسالے اور ان کی فوائد کے لیے ضروری تھی, ان حکمتوں سے تعلق میں تمام امور بیان فرما دیے گئے اور کھول کر بیان فرما دیے گئے. یعنی انسان کی تمام ضرورتیں قرآن کریم نے پوری کر دی. اور جس انسان کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں اس کو کسی رات کا کیا ڈر رہتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جو لیلا کے یعنی اندھیرے کے زمانوں کو ایک دائمی روشنی کے زمانے میں تبدیل کرتا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کلام نازل ہوا, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لحاظ سے خدا کا نور کہلائے. یعنی آپ میں اور کلام میں حقیقتاً کوئی فرق نہیں رہا. جیسا کلام الہی تھا ویسے آپ بن گئے. جن سانچوں میں کلام الہی انسان کو ڈھالنا چاہتا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی سانچوں میں ڈھلتے چلے گئے. کلام مجسم نور تھا, بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مجسم نور ہو گئے. اور یہ وہ نور ہے جو لیلۃ القدر کو دکھائی دینا چاہیے. یعنی محمد مصطفیٰ کا نور, کلام الہی کا نور, جو در حقیقت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. بس آپ اگر ایک ظاہری چمک کو, ایک بجلی کی چمک کو لیلۃ القدر سمجھ کر اپنی ذات میں خوش ہوتے رہیں تو آپ کی مرضی ہے, جو چاہیں سوچیں اور جو چاہیں کریں. لیکن وہ نور جو دل پر نازل نہیں ہوتا, جو جیسا کہ میں نے کھول کر بیان کیا ہے قرآن کا نور اور محمد مصطفیٰ کا نور ہے, وہ نور اگر آپ کو نصیب نہیں ہوتا تو ہزار بجلیاں آپ کر چمکتی رہیں, آپ کے لیے روشنی کا پیغام نہیں بلکہ ہلاکت کا پیغام لے کر آئیں گے. آپ کو غلط فہمیوں میں مبتلا کرنے والی ہوں گی, آپ دھوکوں میں مبتلا ہو جائیں گے, نفس کے اندھیروں میں اور زیادہ ڈوب جائیں گے. آپ سمجھیں گے کہ آپ
अहलुल्लाह बन गए हैं, वली बनकर उभरे हैं इस रात, लेकिन अगर दिल ने यह गवाही न दी कि आप पर कलाम इलाही का नूर नाजिल हुआ है, आपके अंदर एक पाक तब्दीली पैदा की गई है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका एक अटूट रिश्ता जोड़ दिया गया है, तब तक ये ज़ाहिरी इलामतें कोई भी हैसियत नहीं रखती। हाँ, अगर ये नसीब हो जाए तो फिर बाज़ औक़ात अल्लाह ताला अपने बंदों से प्यार और मोहब्बत के सलूक के इजहार के तौर पर ये ज़ाहिरी इलामतें भी ज़ाहिर फरमाता है। कादियान में मुझे याद है बचपन के ज़माने में लैलतुल क़द्र की रातों की सुबह अक्सर लोग सवाल किया करते थे, कुछ ज़ाहिर हुआ, लेकिन बुजुर्ग सहाबा और आरिफ बिल्लाह लोगों से जब भी ये सवाल किया गया है, उन्होंने अपनी क़ल्बी कैफियत को निशान बताया है। हमेशा यही कहा करते थे कि अल्लाह के फजल के साथ दिल पर जो कैफियत तारी हुई वो एक इंशराह की कैफियत थी, इंबिसात की कैफियत थी, रूहानी सुरूर की कैफियत थी, और उसके साथ ही अल्लाह ताला ने कुछ ज़ाहिरी नज़ारे भी ऐसे दिखाए जिनसे अंदरूनी कैफियतों को मज़ीद तक़वियत मिली। लेकिन बच्चे बाज़ दफ़ा कह दिया करते थे कि जी हमने लैलतुल क़द्र देख ली, इत्तेफाक से मौसम ऐसा था, रात बिजलियाँ चमकी और रोशनी खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हुई और बच्चों ने समझ लिया जी हमने लैलतुल क़द्र देख ली। उनका शुगल ठीक था, नेकी की खातिर ये बचपन की बातें थी, मगर बड़ों को ये बचपन की बातें ज़ेब नहीं देती, क्योंकि लैलतुल क़द्र का सारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। अगर आप ये समझते रहें कि आपको ये मुबारक लम्हा नसीब हो गया है और ज़िंदगी तारीख है, तो कितना बड़ा धोखा है। इसकी कतई निशानी ये है कि इंसान के अंदर एक ऐसी पाक तब्दीली पैदा हो कि उसका माजी उसके मुस्तक़बिल से जुदा हो जाए, उसके अंदर एक नया वजूद पैदा हो और उस वजूद की रोशनी फिर हमेशा बढ़ती रहेगी, क्योंकि एक ही आन में उसे कामिल तौर पर ना कुरान का नूर नसीब हो सकता है, ना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से उसका कामिल ताल्लुक़ पैदा हो सकता है। फिर ये कौन सा नूर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? ये नूर वो क़द्र का नूर है, फ़ैसले का नूर है। खुदा ताला की तरफ से एक फ़ैसला आसमान से उतरता है दिल के नूर से ताल्लुक़ कायम करने के लिए, जो दिल का फ़ैसला बनता है। ये दो नूर हैं जो मिलाए जाते हैं और यही वो नूर हैं जिनको कुरान करीम नूरुन अला नूर कहकर बयान फरमाता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नूर आसमान से नाजिल हुआ था उसका जिक्र करते हुए अल्लाह फरमाता है नूरुन अला, दिल से एक शोला चमका था और फिर आसमान से वो नूर उतरा है जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा का या कुरान का नूर या खुदा का नूर कहा जाता है। बस ऐसा नूर हर दिल में से एक शोले की सूरत में उठना चाहिए। ये नूर उठेगा तो खुदा की तरफ से वो नूर नाजिल होगा और ये तकदीर है जो लैलतुल क़द्र की तकदीर से ताल्लुक़ रखने वाली तकदीर है, जो हर इंसान पर आ सकती है और हर इंसान के नसीब में है अगर वो चाहे तो। बस अपने अंदर दुआओं के वक्त कोई ऐसी पाक तब्दीली पैदा करना जिसके बाद आप दुनिया के ना रहें बल्कि खुदा के हो जाएं और फिर खुदा ताला की तरफ से कबूलियत की कुछ इलामतें मुशाहदा करना जो आपके दिल को हिला कर रख दें और आपकी मौत को एक ज़िंदगी का नया पैगाम दे दें। वो मौत जो आपने खुदा की खातिर कबूल की थी, उस मौत को ज़िंदगी में तब्दील करें और खुदा की खातिर दुनिया से ताल्लुक़ का तोड़कर दुनिया की रोशनियों से मुंह मोड़कर जब आपने अपने लिए एक किस्म का अंधेरा कबूल किया तो खुदा ताला का नाज़िल होने वाला नूर उस अंधेरे को एक दफ़ा रोशनी में बदल देता है, यानी ऐसी उम्मीद में तब्दील कर देता है जिसके बाद आपका नूर खुदा ताला के फजल और उसके मंशा के मुताबिक तदरीजन बढ़ता रहता है। बाज़ों में ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से बढ़ता है, बाज़ों में निस्बतन कम तेज़ रफ्तारी के साथ बढ़ता है और ये नूर इंसान की हिफाजत करता है।
اور انسان کے لیے اس حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ وہ استغفار سے کام لے۔ مغفرت کا اس نور کو بچانے اور سنبھالنے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ حقیقی لیلۃ القدر تو اسی کی ہے جس کا یہ نور ہمیشہ کے لیے رہے، لیکن بعض دفعہ ایک انسان کو نور عطا ہوتا ہے لیکن اپنی غفلت سے اس کو سنبھال نہیں سکتا۔ اسے بچانے کے لیے اس کو جو کوشش کرنی پڑتی ہے اس کا نام استغفار ہے۔ جیسے بعض دفعہ دیا لے کر آپ چلتی ہوئی ہواؤں میں نکلیں تو کس طرح آگے ہاتھ رکھ کر، یا عورتیں بعض دفعہ اپنی چادر کے پلو ڈال کر اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ استغفار ہے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ پناہ میں آنا، چھپنا، کسی بد اثر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، اس سے تعلق توڑنا، بس ہواؤں سے اس طرح اپنے آپ کو بچانا، یہ استغفار ہے۔ ہمیں یہ خوشخبری تو دی گئی ہے کہ جو نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا اس کو دنیا کی کوئی آندھی بجھا نہیں سکے گی، وہ ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ لیکن ہر شخص کو اس بات کی ضمانت نہیں دی گئی کہ اس کا نور محفوظ رہے گا، بلکہ استغفار کے ذریعے ہمیں نصیحت فرمائی گئی کہ مسلسل اس نور کی حفاظت کی کوشش کرو۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ نور، محمد مصطفیٰ کا نور، لوگوں کی پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا، ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ ہمیشگی کا نور ہے اور خدا اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ لیکن اس ضمانت کے باوجود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ والہانہ اس نور کی حفاظت فرمایا کرتے تھے۔ دن کو بھی استغفار فرماتے تھے، راتوں کو بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ زندگی کا ہر لمحہ اس نور کے گرد استغفار کی حصاریں قائم کرتا رہتا تھا اور ان کو مضبوط بناتا چلا جاتا تھا اور اونچا کرتا چلا جاتا تھا۔ بس خدا کی طرف سے جو اس نور کی حفاظت کا وعدہ ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غافل نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی قدر کر دی، اور زیادہ آپ کی طرف سے اس نور کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے کوششیں ہوئی۔ بس ہم پر بھی لازم ہے جو کمزور ہیں، اگر خدا تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائے، اور خدا کرے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ لیلۃ القدر نصیب ہو، کہ ہم بھی اس نور کی پھر حفاظت کریں اور دل و جان سے اس پر نگران رہیں۔ اپنے نفس کی پھونکیں ہیں جن سے ہمیں ڈر کی زیادہ ضرورت ہے۔ دشمن کی پھونکیں بے حقیقت اور بے معنی ہیں، لیکن نفس کی پھونکیں زیادہ خطرناک ہیں، وہ زیادہ اس نور کو بجھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس لیے یہ بھی دعا سکھائی گئی کہ ہم من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من سیئات اعمالنا، اے خدا ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں من شرور انفسنا، اپنے نفس کے شرور سے، ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی بدیوں سے۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک حملہ ہے جو انسان پر ہو سکتا ہے، اور وہ شیطان اس نور کو بجھانے پر درپے ہوتا ہے جو انسان کے رگ و ریشے میں موجود ہے، اور یہ اسی شیطان کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے۔ شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ہمارے اندر کچھ شرور ہیں دبے ہوئے، اور شر کا بھی ایک تعلق شعلے سے ہے، لیکن یہ شیطانی شعلہ ہے، یہ خدا کے نور کو بجھانے کے لیے کوشش کرنے والا شعلہ ہے۔ اور اس کے مقابل پر جو آسمانی نور ہے اس کو نور کہا گیا ہے، نار نہیں فرمایا گیا۔ بس دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں ایسی حالت میں داخل فرمائے کہ ہم میں سے کثرت سے اس رمضان کے اس آخری عشرے میں ہمیں اس حالت میں داخل فرمائے کہ ہم میں کثرت سے لیلۃ القدر کی زیارت کرنے والے پیدا ہوں، ایسے خوش نصیب پیدا ہوں جن کو خدا تعالیٰ کی طرف سے قرآن اور محمد کے نور کے ساتھ ایک دائمی تعلق عطا ہو، اور وہ تعلق ان کی سابقہ تمام زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے۔ ایسے لوگ اگر پیدا ہوں گے تو پھر زمانے کی تقدیر ان سے وابستہ ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا سورہ عصر میں ذکر فرمایا گیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ،
ہم زمانے کی قسم کھاتے ہیں، سارا زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ انسان بحیثیت انسان گھاٹے میں چلا گیا۔ مشرق بھی گھاٹے میں چلی گئی، مغرب بھی گھاٹے میں چلی گئی، شمال بھی اور جنوب بھی، کالے اور گورے اور زرد اور سرخ، تمام قومیں اس وقت گھاٹے کی حالت میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں سوائے خدا کے رسول، پاک رسول محمد مصطفیٰ کے شہروں کے، وہ مستثنا قرار دیے گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقی معنوں میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کیا اور آپ پر ایمان لائے، اور اس کے نتیجے میں آپ کے اعمال میں پاک تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کے ساتھ اور حق کے ساتھ اور صبر کے ساتھ زمانے کی تقدیر بدلنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اور یہ وہ قدر ہے جو آپ کو عطا کی گئی ہے۔ اے جماعت احمدیہ، اس قدر کی رات کی قدر کرو۔ تم نے وہ صبح طلوع کرنی ہے جو نور مصطفی کی صبح ہوگی، تم نے وہ صبح طلوع کرنی ہے جو نور فرقان کی صبح ہوگی۔ لیکن دعاؤں اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور حق کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ یہ جد و جہد کرتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ کیا تمہیں خود یہ صبح نصیب ہو گئی ہے کہ نہیں۔ اگر تمہیں یہ صبح نصیب ہو گئی تو یاد رکھو کہ دنیا کی تقدیر بھی روشن ہو جائے گی، اور اگر تمہیں یہ صبح نصیب نہیں ہوئی تو کس روشنی سے دنیا کی تقدیر بدلو گے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔